بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا جو بیان ہے بہت ہی خاص بیان ہے۔ اگر کسی نے کسی پر جادو کیا ہے تو یہ بیان ضرور سنیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں یہ بیان۔ اب اللہ عز و جل اپنے بندوں کو کب عذاب سے محفوظ رکھتا ہے؟ ان کی دو چیزیں آپ کو بتا دوں۔ جو بندہ مومن یہ چاہتا ہو اللہ دنیا میں بھی اسے باامن رکھے اور میدان قیامت میں بھی وہ باامن رہے، امن کے ساتھ رہے، قبر میں بھی امن کے ساتھ، حشر میں بھی امن کے ساتھ، اور دنیا میں بھی امن کے ساتھ، تو اس کو چاہیے کہ دو چیزوں کو لازم پکڑ لے۔ بے شک ایک تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان کو عذاب کیسے دے گا کہ جبکہ میرے محبوب آپ ان میں موجود ہیں۔ جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی یہ امت کے لیے امن کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم باعث امن ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کیسے بندہ ہو سکتا ہے؟ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو حضور پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ اب کثرت سے درود شریف پڑھنے والا امن میں رہے گا، اللہ کے عذاب سے مامون رہے گا۔ بے شک۔ اور دوسرا عمل بتایا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ ان کو عذاب کیسے دے گا اس حال میں کہ وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوں، یعنی بندہ جب جب استغفر اللہ کہتا ہے اللہ اسے امان عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک سبحان تو اللہ۔ یہ چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ عز و جل بندے کو امان عطا فرماتا ہے۔ ایک درود شریف اور دوسری چیز استغفار۔ استغفر اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تعلیم کے لیے روزانہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تاکہ امت نبی کی سنت سمجھ کر کے کم از کم اتنی مرتبہ تو پڑھ لیا کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ ٹا مزگری یہ ساری چیزیں چلتی ہوتی ہیں، ایسا دل مردہ ہو چکا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ بات یاد رکھو کہ جن خوش نصیبوں کی شب برات بخشش ہوتی ہے وہ تو بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ لیکن ایسی مقدس رات جس میں خود رب فرماتا ہو ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطا کو معاف کروں؟ لیکن ایسی مقدس رات میں کچھ ایسے بھی کم نصیب ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ جی ایک تو سینے میں کینہ رکھنے والے، اور اس پر میں نے کل جمعہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے، اس وقت مجھے اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کرنا۔ مجھے بتانا ہے کہ اس رات جو نہیں بخشے جانے والے ان میں جادو ٹونا کرنے والے بھی ہیں، یا جادو کرتے ہیں یا جادو کرواتے ہیں۔ جی بے یہ شک۔ بلا عام ہو چکی ہے۔ جہاں کسی کو ترقی کی راہ پر دیکھا جادو کروا دیا، جہاں کسی کی بچی کو خوبصورت یا کامیاب دیکھا رشتہ نہ آئے جادو کروا دیا۔ غرض کہ یہ بلا پھیل رہی ہے۔ مجھے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ قول بڑا پسند آیا، اور اسے آپ بھی ہمیشہ دل میں بٹھا لیں، ہمیشہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالم مظلوم کی دنیا برباد کرتا ہے
اور خود کی آخرت برباد کرتا ہے۔ جی میں اگر طاقتور سچ ہے۔ ہوں اور میں نے اپنی طاقت کا مس یوز کیا، یعنی کسی کمزور پر میں نے زیادتی کی، تو کمزور کا کیا بگاڑوں گا؟ اس کی دنیا ہی تو خراب کر دوں گا، لیکن اس کی دنیا برباد ہو جائے گی اور میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو ظالم مظلوم کی دنیا برباد کرتا ہے اور خود کی آخرت برباد کرتا ہے۔ جادو ٹونا کرنے والے جس پر جادو ٹونا کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، اس کی دنیا برباد کرتے ہیں اور خود کی آخرت برباد کرتے ہیں۔ جی نہیں بخشا جائے گا وہ بندہ، نہیں بخشا جائے گا۔ آج مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں، سوسائٹی میں جی رہے ہیں، واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، پریشان حالوں کے معاملات آتے ہیں، تقریباً یہی ساری باتیں آتی ہیں کہ کسی نے کاروبار میں رکاوٹ، کسی کے گھر پہ سفلی علم، اور اللہ معاف فرمائے اگر میری بہنیں گھر میں سنتی ہوں تو میں بتاؤں کہ بہت ساری پریشانیوں کی جڑ یہ عورتیں ہیں جو مختلف باباؤں کے پاس، مختلف اس قسم کے ہر کام کرنے والوں کے پاس جاتی ہیں اور جا کر کے اپنی ساری حسد کی آگ اور ساری جلن نکال کر کے خود کی بھی دنیا برباد کرتی ہیں اور آخرت، اور دوسرے کی بھی دنیا اور آخرت برباد کرتی ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ بچنے کے لیے اللہ نہ کرے اگر کوئی اس شرارت کا شکار ہو چکا ہے تو اسے چاہیے کہ میں چند عمل بتا دیتا ہوں، اسے اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لے، اس کو اختیار کرے۔ اس کے عوض کے اندر اللہ عز و جل جادو کے اثرات سے بھی نجات عطا فرمائے گا اور پروٹیکشن کے طور پر اللہ اس کے ذریعے حفاظت بھی فرمائے گا۔ ایک عمل تو یہ ہے کہ قبلہ رو، یعنی قبلے کی طرف رک کر کے روزانہ رات کو بیٹھیں یا کھڑے ہوں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں اور قبلے کی طرف ایسے پھونکیں، پھر چہرہ قبلے ہی کی طرف رکھیں، دوسری مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور ایسے پیچھے کی طرف، پیٹھ کی طرف پھونکیں، پھر چہرہ قبلے ہی کی طرف ہو، آیت الکرسی پڑھیں، دائیں جانب پھونکیں، پھر آیت الکرسی پڑھیں، بائیں جانب پھونکیں، پھر آیت الکرسی پڑھیں، اوپر کی جانب پھونکیں، پھر آیت الکرسی پڑھیں اور نیچے کی جانب پھونکیں۔ یہ 6 ڈائریکشن ہے، فرنٹ، بیک، رائٹ، لیفٹ، اپ اینڈ ڈاؤن۔ یہ 6 جگہ پر اب آیت الکرسی پڑھ کر کے روزانہ رات کو اس کا حصار کر لیں۔ اللہ نہ کرے کوئی شرارت کر رہا ہو تو وہ شرارت پلٹ کر اسی کی طرف جائے گی اور آیت الکرسی کی برکت سے اللہ اپنی حفاظت فرمائے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو بتاتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے چت لیٹتے، اسٹریٹ، اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے، اور تلاوت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھونکتے، اور اس کے بعد جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پہنچتا وہاں تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو پھیر لیا کرتے۔ اس عمل پر سرکار کی مداومت کا عالم، یعنی ہمیشگی کا عالم یہ تھا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سخت علیم ہوئے اور آپ کے جسم مبارک کے اندر کمزوری زیادہ بظاہر محسوس ہونے لگی تو ام المؤمنین کے ہاتھوں پر سرکار پڑھ کر کے پھونکتے، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر پر ضرور کرے تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔